جی السلام علیکم جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فلسطینین اسرائیلی کنفلکٹ ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ڈیولپمنٹس ہوئی ہے آن ورڈس 1948 تک۔ 1948 مطلب جب اسرائیل کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو 1915 کا سال ہے، ان دا مڈل آف فرسٹ ورلڈ وار، کارسپونڈنس ہوتی ہے گرانٹ شریف اما کا، جس کا نام حسین بن علی ہے، اور میک مہون، ہنری میک مہون، جو ایجپشن ہائی کمشنر ہیں گریٹ بریٹن کے۔ تو ان کا ایک لیٹرز کا سلسلہ ہے، 8 لیٹرز پہ کنسسٹ کرتی ہے یہ کرسپونڈنس۔ اس کا جو کرکس ہے یہ ہے کہ عربس جو ہیں وہ اوٹومان امپائر کے اگینسٹ ریولٹ کریں گے، اور ایز اے رزلٹ آف سکسیزفل ریولٹ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لارجر یونیفائڈ عرب اسٹیٹ دی جائے گی، جس میں سارے جو عرب ٹیریٹوریز ہیں وہ سارے انکلوڈ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی عربس ریولٹ کرتے ہیں اگینسٹ اوٹومان امپائر، اور یہ ریولٹ جو ہے مکہ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور آگے چل کے برٹش جو ہے یروشلم کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ جو یہاں پہ پوائنٹ ہے وہ 1916 میں سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی ود اپروول آف رشین امپائر کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ اس میں جرمنی، یہ کیا کہتے ہیں، فرانس اور گریٹ بریٹن جو ہے مڈل ایسٹ کو 5 اسفیئر آف انفلوئنس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسے سیریا لبنان فرانس لے گا، اور عراق جارڈن، اور فلسطین جو ہے گریٹ بریٹن لے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو فلسطین ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا۔ یہ ایک سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ جو تھا ایک سیکرٹ ایگریمنٹ تھا برٹش اور فرانس کے بیچ میں۔ اور جب رشیا میں بالشوک ریولوشن آیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایگریمنٹ انہوں نے پبلک کیا۔ پھر ایک ریلیشنز ان کے گریٹ بریٹن کے اور مسلمس جو عرب مسلمس ہیں ان کے آپس میں ٹینس بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نومبر 1917 میں بالفور ڈکلیریشن آتا ہے۔ اب جو بالفور ہے فارن سیکٹری ہے گریٹ بریٹن کا، ٹھیک ہے، وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جو والٹر راتھ چائلڈ ہے، لارڈ والٹر راتھ چائلڈ، اس میں یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہز میجسٹی جو گورنمنٹ آف گریٹ بریٹن ہے وہ فیسلیٹیٹ کرے گی، ٹھیک ہے، جوئش پاپولیشن کو امیگریشن میں، اور فلسطین میں ان کے ایک نیشنل ہوم کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ورڈ انہوں نے نیشنل ہوم کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اسٹیٹ نہیں لکھا، بٹ یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ شروعات ہوتی ہے اسرائیلی اسٹیٹ کی، کہ کیسے گریٹ بریٹن اسرائیلی اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ ایک پراپر لیٹر ڈکلیریشن پبلک ہو جاتا ہے تو برٹش سپورٹ ٹو جوش کاز، ٹو زائونسٹ کاز، ایک کیا کہتے ہیں کہ فارن پالیسی کا آفیشیل آبجیکٹو بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار جیسے ختم ہوتی ہے اور اوٹومان امپائر ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ورلڈ وار لیگ آف نیشنز بنتی ہیں، اور لیگ آف نیشنز میں یہ مڈل ایسٹ کی جو ٹیریٹوریز ہیں یہ مینڈیٹ ٹیریٹوریز بن جاتی ہیں۔ کچھ مینڈیٹ ٹیریٹوریز جو ہیں وہ فرانس کے پاس جاتی ہیں، کچھ گریٹ بریٹن کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جارڈن اور فلسطین، عراق جو ہے وہ گریٹ بریٹن کے پاس آتے ہیں، سیریا اور جو لبنان ہے یہ فرانس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہااں پہ ایک 1919 میں کنگ کرین کمیشن آتی ہے، ووڈرو ولسن جو اس نے آرڈر کی ہوئی ہے، یو ایس اے کے آئیڈیلسٹ پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، تو اسرٹن کریں گراؤنڈ ریئلٹیز۔ تو کنگ کرین کمیشن کی جو فائنڈنگز تھی، ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پیرس پیس کانفرنس ہوئی تھی اس کو فیسلیٹیٹ کرنا۔ تو کنگ کرین کمیشن نے یہ فائنڈ کیا کہ جو جوئش امیگریشن ہے، ٹھیک ہے، یہ امیڈیٹلی بند ہونی چاہیے، اور ایک جو وہاں کی پاپولیشن وہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک لارجر اسٹیٹ ود سیریا کے ساتھ انہیں مرج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنگ کرین کمیشن نے اپوز کیا جوئش
امیگریشن کو بھی اسٹیٹ کو بھی. ٹھیک ہے. آگے چل کے 1921 میں جو یو کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے حسین بن علی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا, جو گرانڈ مفتی تھے مکے کے, اس کے ایک بیٹے کو کنگ بنا دیا عراق کا, اور دوسرے بیٹے کو ڈیوائڈ کر کے فلسطین کو جارڈن میں, ٹرانس جارڈن جسے کہتے تھے, اس کا کنگ بنا دیا. تو جو بیسک جو اوریجنل مینڈیٹ تھا برٹش کا, اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا, ایک فلسطین ہو گیا, دوسرا جارڈن ہو گیا. تو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں 1921 میں. تو اب یہ اسی دوران کیا کہتے ہیں کہ جو امیگریشن ہے, جو جوش انفلکس ہے یورپ سے, دنیا کے دوسرے ملکوں سے فلسطین میں بڑھتا جاتا ہے, اور یہاں پہ جو ویلدی جوش پاپولیشن آتی ہیں اور یہاں پہ لینڈ پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ایگریکلچرل کمیونٹی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے, کمیونل بیسڈ پراپرٹی ہوتی ہے. یہ ایگریکلچرل کمیونٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں, اور اسی دوران یہ جو ہیبریو ہے ان کی لینگویج, اس کو ماڈرنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک کیا کہتے ہیں کہ فلسطینین جوش ایجنسی بناتے ہیں, جو ایک ڈی فیکٹو گورنمنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 1936 میں 1937 میں پیل کمیشن, گریٹ برٹن ایک پیل کمیشن بناتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واٹ شوڈ بی دا سالوشن آف دا فلسطینین پرابلم. ٹھیک ہے. تو پیل کمیشن یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ دیر شوڈ بی 2 اسٹیٹس. ٹھیک ہے, 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے, ایک فلسطینین اسٹیٹ ہو, دوسری اسرائیلی اسٹیٹ ہو, اور جو یروشلم ہو وہ انٹرنیشنل کنٹرول کے انڈر ہو. ٹھیک ہے. تو پیل کمیشن کچھ کنٹریز نے اس کو سپورٹ کیا, اور میجارٹی مسلم کنٹریز, عرب کنٹریز نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ پیل کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز تھی یہ بھی فائنلائز نہیں ہوئی. آگے چل کے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اور برٹش بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں کمزور ہو جاتا ہے, تو یہ پرابلم جو ہے فلسطینین اسرائیلی کنفلکٹ, برٹش کیا کرتا ہے کہ نیولی فارم جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے. یونائٹڈ نیشنز ایک اسپیشل کمیٹی بناتی ہے, یونائٹڈ نیشنز کمیٹی آن فلسطین. ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن فلسطین. تو اس میں یہ ڈسکس ایک پارٹیشن پلان کا ذکر ہوتا ہے کہ 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے, ایک اسٹیٹ آف اسرائیل ہو, دوسری اسٹیٹ آف فلسطین ہو. جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہو اس کو جو ایگزسٹنگ لینڈ تھی 55% جو لینڈ تھی وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو جائے گی, اور 45% جو لینڈ ہے وہ جو اسٹیٹ آف فلسطین ہوگی اس کو آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ پارٹیشن پلان تھا, اور آگے چل کے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے یہ ایکسیپٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پارٹیشن پلان میں یہ ہے کہ جو اسرائیل کو 55 لینڈ دی جا رہی ہے, اس میں 80% جو لینڈ ہے وہ عرب اونڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ عربوں کی زمین ہے جو اسرائیلی اسٹیٹ کو دی جا رہی ہے, اور اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا عرب پاپولیشن. عرب اور اسرائیلیوں کو لینڈ زیادہ دی جا رہی ہے اور پاپولیشن ان کی کم ہے, اور عربس کی جو پاپولیشن بھی زیادہ ہے بٹ ان کو لینڈ کم دی جا رہی ہے. بہرحال یہ پارٹیشن پلان تھا جو یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن فلسطین انہوں نے دیا. آگے چل کے جب یہ سیکرٹری یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بہت لابی کیا ہوا تھا آن دا سائڈ آف اسرائیل. تو 30 جو اسٹیٹس ہیں وہ فیور کرتے ہیں اسرائیل کی, اور 10 جو اسٹیٹس ہیں وہ اگینسٹ میں ووٹ کرتی ہیں. ایز اے رزلٹ مئی 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل وجود میں آتی ہے, جو جوش اسٹیٹ ہے وہ وجود میں آتی ہے. اب جیسے ہی جوش اسٹیٹ بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ایک عرب ریئیکشن تھا وہ نیچرل تھا. جو سراؤنڈنگ کنٹریز جس میں سیریا ہو گیا, لبنان ہو گیا, عراق ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, وہ ایک عرب ریوولٹ ٹائپ سچویشن کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو فیض الدین کاکچی ہے اس کو اپائنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس اپرائزنگ کو دیکھو, بٹ ٹو نو ویل. تو ایز اے رزلٹ کیا ہوا کہ یہ عرب ریوولٹ بھی ناکام ہو گیا. فلسطینیز جو تھے وہ
اپنی اسٹیٹ میں اسٹیٹ لیس لوگ بن گئے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل یہ جو کنفلکٹ ایک بریف کنفلکٹ تھا 1948-49 تک, اس کو اسرائیلیوں نے وار آف انڈیپینڈنس کا نام دیا, بٹ فار دا فلسطینینس اٹ واز اے ڈیزاسٹر, النکبہ. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا, تقریباً 7 لاکھ جو فلسطینین عربس تھے وہ یہ ریفیوجی بن گئے اپنے گھر میں, اپنی زمین پہ. ٹھیک ہے, اور جو یروشلم تھا, ویسٹرن یروشلم, وہ اسرائیلی فورسز نے کیپچر کر لیا. اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک تھی وہ جارڈن کے پاس چلی گئی, اور کیا کہتے ہیں غزہ جو اسٹرپ تھی وہ ایجپٹ نے کانکر کر لی. تو مینس یہ فلسطین کے لیے جو فلسطینین پیپل تھے اس کے لیے یہ ایک ڈسٹرکشن تھی, نکبہ تھا. ٹھیک ہے, تو ایز اے رزلٹ اس کو اب ہم کنکلوڈ کریں تو ایسے کریں گے کہ یہ ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار 1948 تک 3-4 میجر ڈیولپمنٹس ہوئیں, جس سے اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے زیادہ مضبوط ہوئی.